السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ حکومت مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ کر آئینی ترمیم کے لیے ارکان پورے کر بھی لے تو یہ درست نہ ہوگا۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ حکومت قانون میں جو ترامیم کرنے جا رہی ہے اس میں مولانا کو ضرور آن بورڈ لینا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کھلی جارحیت ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں خون خرابہ کرنے والوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں بھی ہیں اور وہاں سے پاکستان میں بھی ان کے لوگوں کو پناہ گاہیں میسر کی جاتی ہیں۔ منڈی عثمان والے میں واٹر ٹربائن میں کرنٹ آنے سے 28 سالہ اقبال جاں بحق ہو گیا۔ اقبال کو قصور بھلے شاہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن حیدرآباد بورڈ نے پری میڈیکل انجینئرنگ گروپ کے میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ جاری کر دیا۔ امتحانات میں 3 بچوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طلبہ نجی اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ دوسری پوزیشن سیدہ رحیم فاطمہ نے 995 نمبر حاصل کیے جبکہ تیسری پوزیشن میں لال زیر کان خان نے 994 نمبر حاصل کیے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں منعقدہ آئیڈیا سپورٹس پروگرام کی اختتامی تقریب آج مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ لاہور میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر عاقب انور چودھری وائس چانسلر یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور نے کی جبکہ امریکی قونصلیٹ لاہور کی قونصل جنرل کرسچین کے ہاکنز مہمان خصوصی تھے۔ ڈاکٹر ضلع ہما اور دیگر مہمان اعزاز کے طور پر شریک ہوئے۔ ثوابی میں 13 سالہ دشمنی علماء کرام اور جرگہ کی کوششوں سے دوستی میں بدل گئی۔ صلح کی تقریب جامع مسجد طورخیل ثوابی میں منعقد ہوئی۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں بیورو چیف اسماعیل یوسف زئی کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، اس سلسلے میں جامع مسجد طورخیل ثوابی میں راضی نامہ کی تقریب منعقد ہوئی جس میں علماء کرام، پولیس افسران، سیاسی و سماجی شخصیات، جرگہ مشران، ناظمین کے علاوہ کثیر تعداد میں مقامی لوگوں نے شرکت کی۔ اسٹیج سیکرٹری کے پرائز مولانا قمر زمان نے ادا کیے۔ جن فریقین کے درمیان راضی نامہ ہوا ان میں فریق اول اسد خان، وسیم خان آپ درہ، فریق دوم کچکول خان آپ ثوابی مانیری جبکہ فریق سوم مائد خان آپ کڈی کے درمیان گزشتہ 13 سالوں سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ راضی نامہ میں چیئرمین ڈی آر سی ثوابی افسر خان، ممبر ڈی آر سی سید نظام الدین باچا، مولانا قمر زمان، صوبیدار عزیز الرحمان، مولانا کیسر علی، مسعود جبار اور فیض الحیات خان کی کوششوں سے ہوا۔ اس موقع پر مولانا قمر زمان نے تمام فریقین سے قرآن پاک پر حلف لیا اور تمام فریقین کو ایک دوسرے سے ملایا۔ اس موقع پر جرگہ مشران نے خطاب کرتے ہوئے تمام فریقین کو مبارکباد دی۔ یاد رہے کہ ضلع ثوابی کی تاریخ میں سب سے بڑا راضی نامہ تھا۔ یہ دشمنی گزشتہ 13 سالوں سے چلی آ رہی تھی جس میں 8 افراد قتل جبکہ 7 افراد زخمی ہوئے تھے۔ جی اسلام آباد میں ملک کے معروف ماہرین صحت نے دل کے امراض کی بڑی وجوہات میں کولیسٹرول کا بڑھنا، ہائی بلڈ پریشر، تمباکو نوشی، غیر متحرک طرز زندگی، ذیابیطس، موٹاپا اور مضر صحت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ 30 منٹ کی ورزش، چہل قدمی، ذہنی دباؤ سے بچاؤ، تمباکو نوشی ترک کرنا، کھانوں میں پھل اور سبزیوں کا مناسب استعمال، مضر صحت کھانوں سے پرہیز، مناسب وزن دل کی بیماریوں سے بچاؤ میں اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈاکٹر مجتبیٰ احمد کیانی، ڈاکٹر محبوب الرحمان، ڈاکٹر شعیب اور ڈاکٹر مدیحہ بٹ نے عارضہ کلب کے حوالے سے عالمی دن کے حوالے سے سرل کمپنی کے زیر اہتمام NPC میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ مروٹ اور گردونواں میں تیز آندھی اور بارش کے باعث بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا، تاہم گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جھیلم میں فری میڈیکل کیمپ نائلین فاطمہ کلینک قائد کالونی کالا گجرا میں لگایا گیا جس میں ڈاکٹر تہمینہ سلیم گائناکالوجسٹ نے خواتین کے امراض کا فری چیک اپ کیا اور ڈاکٹر زین العابدین میڈیکل اسپیشلسٹ نے بھی تمام امراض کا مفت معائنہ کیا اور فری ادویات بھی فراہم کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک پولیس رضا امان نے بھی خصوصی شرکت کی اور کلینک کا مکمل دورہ کیا اور ڈاکٹروں سے خصوصی ملاقات کر کے مریضوں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ جھیلم میں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور RPO اور راولپنڈی بابر سرفراز کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود باجوہ کی نماز کے بعد جامع مسجد مائی حاجن علاقہ تھانہ سول لائنز میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مسجد میں کھلی کچہری میں لوگوں نے اپنے تمام مسائل بتائے جن پر فوری کارروائی کے احکامات صادر کرتے ہوئے موقع پر ہی ان کے حل کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ تجاوزات اور ناجائز قابضین کے خلاف سمندری انتظامیہ کی بڑی کارروائی۔ اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے 4 ایکڑ 4 کنال سرکاری اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کروا لی۔
اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق سرکاری اراضی کی قیمت 7 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ چونیا تھانہ الہ آباد کے نواحی علاقہ کوٹ گوڑیاں والا کے اوباش ملزم نے 9 سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزم اپنے مالک کے بیٹے کو ورغلا پھسلا کر زیر تعمیر مکان میں لے گیا۔ ملزم بچے کو بدفعلی کا نشانہ بنانے کے بعد حالت غیر ہونے پر اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ مقامی لوگوں کی نشاندہی پر والد نے پولیس کو اطلاع دی، جنہوں نے بچے کو ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمے کا اندراج کر کے اوباش ملزم کو گرفتار کر لیا۔ چانگا مانگا، چونیا اور مضافات میں تیز ہواؤں اور سیاہ بادلوں کی انٹری، گرج چمک کے ساتھ بارش شروع، دن میں رات کا سما ہو گیا۔ تیز ہواؤں اور بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ چانگا مانگا ہنجروال فاٹک کے قریب تیز رفتار نجی فیکٹری کی بس نے 2 افراد کو کچل ڈالا۔ حادثے میں دونوں ہی موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت 70 سالہ اختر اور 45 سالہ شہزاد کے ناموں سے ہوئی۔ حادثے کے ذمہ دار بس ڈرائیور موقع پر ہی فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر دونوں لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر بس کو قبضے میں لے کر فرار ہونے والے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ ملک بھر کی طرح گجرانوالہ میں گہرے بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار، شہر اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، جبکہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے وابڈا کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ شہر بھر میں بارش کا پانی کھڑا ہو گیا، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ حبیب آباد میں موسلادھار بارش سے موسم تو خوشگوار ہو گیا، مگر ناکارہ سیوریج نظام کی وجہ سے گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ وفاقی محتسب کے ریجنل کوارڈینیٹر کی نوشہر و فیروز میں کھلی کچہری کا انعقاد۔ مزید تفصیل دیکھتے ہیں امان اللہ کی رپورٹ میں۔ وفاقی محتسب کے ریجنل کوارڈینیٹر سکھر فرمان علی جتوئی نے آج محتسب آفس نوشہر و فیروز میں ایک کھلی کچہری کی۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی محتسب اعلیٰ کی ہدایت پر وفاقی اداروں سیپکو اور سوئی گیس کے صارفین کی درخواستوں پر آج نوشہر و فیروز میں کھلی کچہری منعقد کر کے صارفین کو ان کی دہلیز پر سستا اور فوری انصاف فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج زیادہ سے زیادہ شکایات سیپکو یعنی بجلی کے محکمہ کے خلاف موصول ہوئی ہیں۔ کل شکایات کی تعداد 35 ہے، جن میں سے 22 پر موقع پر فیصلہ سنایا گیا، جبکہ مزید 13 کے بارے میں ایجنسیوں سے رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات پہنچانے کے لیے علاقے کے مختلف مقامات پر کھلی کچہریاں منعقد کی جا رہی ہیں۔ وفاقی اداروں بالخصوص سیپکو کے خلاف شکایات سنی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محتسب اعلیٰ کے پاس سفید کاغذ پر درخواست پر کارروائی کر کے متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جاتا ہے اور صارفین کے بلوں میں سے ڈیڈکشن بلز کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور متاثرین کو جلد سے جلد ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ امان اللہ ڈسٹرکٹ رپورٹر، اسپیشل ٹی وی نیوز، نوشہر و فیروز۔ عمرکوٹ میں پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے دیسی شراب بنانے اور بیچنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن سے 30 لیٹر دیسی شراب برآمد ہوئی، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز بھی کر دیا۔ شہنشاہ شاہجہان کی طرف سے ٹھٹہ میں تعمیر کرائی گئی 100 گنبد والی تاریخی شاہجہان مسجد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، دیواروں میں دراریں پڑ گئی، کاشی اور نقش نگاری کا کام بھی متاثر ہونے لگا، دیواروں میں پرندوں نے گھونسلے بنا دیے۔ مناسب مرمت نہ ہونے کی وجہ سے یہ عظیم قومی ورثہ خستہ حالی کا شکار بن رہا ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔